آج ہم بات کریں گے کہ اگر کسی بچے کے باپ کا پتہ نہیں چل رہا ہے یا کوئی بچہ زنا کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے تو اس بچے کے باپ کا پتہ لگانے کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ کرانے کا حکم کیا ہے۔ کیا شرعی اعتبار سے کسی بچے کے باپ کا پتہ لگانے کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ کرانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اور اگر کسی بچے کا ڈی این اے ٹیسٹ کرا لیا گیا ہے اور اس کا ڈی این اے کسی آدمی سے میچ ہو گیا ہے تو کیا شرعی اعتبار سے وہ آدمی اس کا باپ کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا، یعنی وہ بچہ اس کا وارث کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا، اور شریعت ڈی این اے ٹیسٹ کا اعتبار کرتی ہے یا اعتبار نہیں کرتی؟ آج ہم تفصیل سے اسی کے اوپر گفتگو کریں گے۔ دیکھیے، یورپ اور امریکہ کے اندر جو بدکاری، فحاشی اور زناکاری عام ہے، اس کے نتیجے میں نئے مسائل جنم لے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ اور امریکہ کے اندر بچوں کے باپ کی پہچان ایک مستقل مسئلہ بن رہی ہے، کیونکہ وہاں کی عورتیں ایک دم بے لگام ہیں، وہاں کوئی حدود کی پابندی نہیں ہے، وہ جس کے ساتھ چاہتی ہے ہم بستر ہو جاتی ہے، جس سے چاہتی ہے زنا کرتی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں باپ کا پتہ لگانے کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہاں بچوں کو اپنے باپ کا پتہ نہیں ہوتا ہے، صرف ماں کا پتہ ہوتا ہے، باپ کا پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ ایک عورت کئی مردوں کے ساتھ ریلیشن میں رہتی ہے، حرام ریلیشن میں ہوتی ہے، نکاح جیسی عظیم نعمت سے وہ معاشرہ محروم ہے، اس لیے وہاں ڈی این اے ٹیسٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ ابھی کچھ دن پہلے امریکہ کے اندر پیش آیا ہے، اور اس کو اخبار میں بھی رپورٹ کیا گیا تھا کہ ایک عورت کے یہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی، اور اس لڑکی کے پیدا ہونے کے چند دن بعد ہی عورت کا انتقال ہو گیا۔ اس عورت کی زندگی میں ہی 3 آدمی نے اس بچی کے باپ ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس عورت نے اپنی زندگی میں اس بچی کے ساتھ ایک آدمی کا نام بھی ملا دیا تھا، مگر تینوں آدمی، ہر آدمی اپنا بتا رہا تھا کہ یہ بچی میری ہے، یہ بچی میری ہے۔ چونکہ وہ عورت زندہ نہیں بچی، چند دن کے بعد ہی مر گئی تھی، تو اب بچی کا پتہ لگانا ہے کہ یہ بچی کس کی ہے بہت مشکل ہو رہا تھا، اور ان میں سے کوئی آدمی بھی ماننے کو تیار نہیں تھا، ہر آدمی اپنا دعویٰ کر رہا تھا کہ یہ بچی میری ہے۔ جب بات زیادہ بگڑی تو بات عدالت کے اندر گئی، عدالت میں بات آئی کہ ڈی این اے ٹیسٹ کرایا جائے، جس سے ڈی این اے میچ ہوگا بچی اس کے حوالے کر دی جائے گی۔ چنانچہ تینوں کا ڈی این اے ٹیسٹ کرایا گیا، بچی کا ڈی این اے ٹیسٹ کرایا، تو جس سے ڈی این اے ٹیسٹ میچ ہوا اس کے حوالے بچی کر دی گئی ہے۔ تو اگر کسی ترقی پسند مسلم ملک کے اندر اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آ جائے کہ کسی بچے کے بارے میں چند آدمی دعویٰ کرنے لگے کہ وہ بچہ میرا ہے، تو شریعت اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ کیا ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے شریعت اس بچے کے باپ کے ثبوت کو مانتی ہے یا نہیں مانتی؟ یاد رکھیے، شرعی اعتبار سے تو ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے ہم دنیاوی اعتبار سے بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، دنیا کی کوئی بھی مہذب قوم اور دنیا کا کوئی بھی مہذب گروہ اور دنیا کا کوئی بھی مہذب مذہب اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ اس کے بچے کے باپ کا پتہ ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے کرایا جائے، اس کے بچے کے باپ کا پتہ ایک مشین کے ذریعے چلے کہ اس کے بچے کا باپ کون ہے۔ ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے کسی بچے کے باپ کا پتہ لگانا انتہائی گھٹیا اور غلیظ ترین حرکت ہے، اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ طریقہ کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ 1400 سال پرانا ہے۔ یہ جو لوگ آج اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہہ رہے ہیں، جو اپنے آپ کو مہذب قوم کہہ رہے ہیں اور اپنے آپ کو مہذب قوم ہونے کا دعوے دار بنا کر کے پیش کرتے ہیں، یہ اصل میں مہذب نہیں ہے، یہ کوئی ترقی یافتہ نہیں ہے، بلکہ زمانہ جاہلیت کے جو مشرکین اپنی جہالت کی غلیظ ترین دلدل میں ڈوبے ہوئے تھے، یہ بھی اسی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور یہ بھی اسی غلاظت اور اسی گندگی کے ڈھیر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جس میں آج سے 1400 سال پہلے مشرکین مکہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حالانکہ یہ اپنے آپ کو ترقی یافتہ ہونے کا جتنا دعویٰ کر لے، لیکن یہ ہے نہیں، جہالت کے اعلیٰ معیار پر یہ فائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ زمانہ جاہلیت میں چند آدمی جمع ہوتے اور ایک عورت سے زنا کرتے، اور وہ عورت کسی کو زنا کرنے سے منع نہیں کرتی، کیونکہ اس کا کام ہی یہ ہوتا تھا، وہ پیشہ ور زناکاری کیا کرتی تھی، پیشہ ور فاحشہ تھی، طوائف ہوا کرتی تھی، تو لوگ اس کے پاس آتے اور اس سے زنا کرتے۔ اس کے گھر کے باہر ایک جھنڈی لگا دی جاتی جو اس بات کی علامت ہوتی کہ اس گھر کے اندر ایک فاحشہ اور بدکار عورت رہتی ہے، اگر کسی کو زنا کرنا ہے تو وہ اس عورت سے کر سکتا ہے۔ لوگ اس کے پاس جاتے اور اس سے زنا کرتے، اسی زنا کے نتیجے میں وہ عورت حاملہ ہو جاتی،
حاملہ ہونے کے بعد وہ بچہ جنتی. جب بچہ جننے کے بعد اب مسئلہ وہی ہے، اتنے سارے آدمیوں نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے، پتہ نہیں اس کا باپ کون ہے. تو جب وہ بچہ جنتی قیافہ شناساؤں کو بلایا جاتا اور ان سے پوچھا جاتا کہ یہ بچہ کس کا ہے. قیافہ شناس پتہ لگاتے اور جس آدمی کے بارے میں دعویٰ کر دیتے کہ یہ بچہ فلاں آدمی کا ہے، وہ بچہ اسی کے حوالے کر دیا اور اس کو وہ بات ماننی پڑتی. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو قوم آج اپنے آپ کو ترقی یافتہ ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے، اپنے آپ کو مہذب بتا رہی ہے، وہ حقیقت میں زمانے جاہلیت کے لوگوں سے ملی ہوئی ہے. وہ حقیقت میں زمانے جاہلیت کے نقش قدم پر چل رہی ہے. جس طریقے سے وہ اپنے بچے کے باپ کا پتہ قیافہ شناساؤں سے لگاتے تھے، یہ آج مشینوں کے ذریعے اور ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے لگا رہے ہیں. اگر دیکھا جائے تو زمانے جاہلیت کے لوگ ان سے قدرے بہتر تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پھر بھی ایک آدمی کے ذریعے کسی بچے کے باپ کا پتہ لگوا رہے تھے. یہ ایک مشین کے ذریعے لگوا رہے ہیں جس کے اوپر کوئی اعتبار ہی نہیں کیا جا سکتا. رہی بات شریعت اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، دیکھیے شریعت ڈی این اے ٹیسٹ کرانے کو بالکل ناجائز اور حرام کہتی ہے. یعنی شرعی اعتبار سے کسی کا ڈی این اے ٹیسٹ کرانا ناجائز اور حرام ہے. اور اگر کسی کا ڈی این اے ٹیسٹ کرا لیا گیا ہے اور اس کا ڈی این اے کسی آدمی سے میچ ہو گیا ہے تو اس سے اس کا نسب ثابت نہیں ہوگا، یعنی وہ آدمی اس کا باپ نہیں کہلائے گا. بلکہ اگر یہ عورت جس کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے کسی کے نکاح میں تھی تو اسی کا بچہ کہلائے گا جس کے نکاح میں ہے، اور اگر نکاح میں نہیں تھی تو وہ بچہ ولد الزنا کہلائے گا، اس کا نسب کسی سے ثابت نہیں ہوگا، یعنی وہ بغیر باپ کا کہلائے گا. کیونکہ زنا کے نتیجے میں شرعی اعتبار سے اور اسلام کے اندر نسب ثابت نہیں ہوتا ہے. زنا کے ذریعے شریعت میں نسب ثابت نہیں ہوتا، بلکہ زنا کی وجہ سے شریعت میں سزا دی جاتی ہے. اگر زنا کرنے والا آدمی غیر شادی شدہ ہے تو اس کو کوڑے لگائے جاتے ہیں، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو آدھا گاڑ کر کے پتھر مار مار کر کے اس کو ہلاک کر دیا جاتا ہے. شادی شدہ کی سزا زنا کے نتیجے میں رجم ہے. تو زنا کو شریعت پرموٹ نہیں کرتی ہے. اگر کوئی آدمی زنا کر لے اس سے نسب ثابت نہیں ہوگا، بلکہ اس کو سزا دی جائے گی. اگر شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کر دیا جائے گا، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے. ایک ایسا ہی واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا کہ عتبہ ابن وقاص نے اپنے بھائی سعد ابن وقاص کو وصیت کی کہ میں نے زمعہ کی لونڈی سے زنا کیا ہے، میرے مرنے کے بعد اس سے اپنا بچہ لے لینا. تو سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمعہ کی لونڈی کے بچے کو لے کر کے فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. دوسری طرف سے عبد ابن زمعہ بھی آ گئے، انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ میرا بھائی ہے، اور سعد ابن وقاص نے دعویٰ کیا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، اس کے بارے میں میرے بھائی نے وصیت کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بچے کو دیکھا تو اس کی شکل عتبہ ابن وقاص سے زیادہ مل رہی تھی، لیکن آپ نے اس کا جو فیصلہ یہ کیا، عبد ابن زمعہ کے بارے میں کہا، عبد ابن زمعہ سے کہا کہ یہ تمہارا بھائی ہے، اس کو تم لے لو. حالانکہ اس کی شکل عتبہ ابن وقاص سے زیادہ مل رہی تھی، لیکن آپ نے فیصلہ کیا عبد ابن زمعہ کے بارے میں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ زمعہ کے فراش یعنی نکاح میں پیدا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو بنیاد بنا کر کے اسی کے حوالے کر دیا. تو شریعت نکاح کا اعتبار کرتی ہے، زنا کا اعتبار نہیں کرتی ہے. یعنی اگر کسی عورت کا کسی آدمی سے نکاح ہویا ہوا ہے، اگر اس عورت کو کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نسب اس آدمی سے ثابت ہوگا جس کے وہ نکاح میں ہو، اگرچہ وہ زنا ہی کے نتیجے میں کیوں نہ ہو. ڈی این اے ٹیسٹ کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے، شریعت اس کا کوئی اعتبار نہیں کرتی، نکاح کا اعتبار کرتی ہے. اگر نکاح میں ہے تو بچہ اس سے ثابت ہوگا جس سے نکاح ہے، اور اگر نکاح نہیں ہے تو یہ ولد الزنا کہلائے گا، اس کا نسب کسی سے ثابت نہیں ہوگا. یہ شرعی اعتبار سے یہ میں نے آپ کو حکم بتا دیا ہے. اور یہ جو یورپ کے اندر ڈی این اے ٹیسٹ کا تصور ہے، یا اگر کوئی ترقی پسند آدمی اس طرح کی بات کرتا ہے کہ ڈی این اے ٹیسٹ کا اعتبار ہونا چاہیے، شریعت اس کا کوئی اعتبار نہیں کرتی ہے.